اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 5764 نمبر کے اوپر، صحیح مسلم کے اندر 2262 نمبر کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ جن گناہوں سے میرے نبی نے روکا ہے ان گناہوں سے بچیں۔ جو کام کرنے کا حکم نبی پاک علیہ السلام نے دیا ہے وہ کام کریں، جن سے آپ نے منع کیا ان سے رکیں۔ اسی کے اندر ہی کامیابی ہے، اسی کے اندر ہی فلاح ہے، اور میرے محترم بھائیوں اسی کے اندر ہی اسلام یعنی مسلمانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 قسم کے ایسے گناہ ہیں ان سے لازمی بچو جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ نقصان یہ 7 قسم کے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا، ان سے بچو۔ میرے محترم بھائیوں، جن گناہوں سے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچنے کا حکم دے دیں ان سے میرے محترم بھائیوں لازمی بچیں، کیونکہ یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کا سب سے زیادہ نقصان کرتے ہیں اور سب سے زیادہ خسارے میں ڈالنے والے یہ گناہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ نے سوال کر دیا، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، اللہ کے نبی وہ کون کون سے گناہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، جو ہلاک اور تباہی بربادی کا سامان کرتے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو میرے نبی نے 7 قسم کے گناہ اللہ کے نبی نے گن گن کے اپنے صحابہ کو بتلائے۔ تو میرے محترم بھائیوں ان میں سے میں 2 گناہوں کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو گناہ ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ کا باعث بن جاتا ہے، وہ گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو محترم بھائیوں تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، احادیث کی آیات کا مطالعہ کریں، احادیث دیکھیں میرے محترم بھائیوں، تو جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک نے سب سے زیادہ سخت بیان دیا ہے، سخت بات کی ہے، ان گناہوں کے اندر سب سے پہلے میرے نبی نے شرک کی تردید کی ہے، شرک کی مذمت کی ہے، اس کو سر فہرست رکھا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس انسان کے اندر اپنے خالق، مالک، رازق، الہ، معبود کی پہچان ہی نہ رہے، وہ انسان میرے محترم بھائیوں کو انسان ہے، وہ تو انسانیت سے بھی نیچے آ چکا ہے، جس کو اپنے خالق کی پہچان نہیں، اپنے رازق کی پہچان نہیں، جو اس کو رزق دے رہا ہے، اس کو تمام نعمتیں دے رہا ہے، اس سے اگر انسان دور ہے تو میرے محترم بھائیوں ذرا سوچیں کہ انسان کتنی گہرائی کے اندر اور کس گڑھے کے اندر گر چکا ہے، اس کو اپنے خالق کا ہی پتہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس گناہ سے بھی محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کی 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس گناہ کی نحوست اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا سخت اللہ نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے۔ سورہ النساء ہے، آیت نمبر 116 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی میرے ساتھ شرک کرے گا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ بغیر توبہ کے، بغیر معافی کے اگر انسان دنیا سے چلا گیا شرک کی حالت کے اندر، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کر دیا ہے۔
اور آگے اللہ فرماتے ہیں، سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 72 ہے، اللہ فرماتے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ بے شک جس بندے نے میں اللہ کے ساتھ شرک کیا، میں اللہ کا اعلان ہے کہ میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا کبھی گناہ ہے، اتنا بڑا اللہ کو ناپسندیدہ گناہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے اوپر اپنی رحمت بھی حرام کر دی ہے، اپنی جنت کی بھی اس کے اوپر حرام کر دی جو میرے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کہیں شرک نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ خالق رازق اولاد دینے میں، کام کرنے میں، بگڑی بنانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی الوہیت کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر، نظر و نیاز کے اندر ہر قسم کی عبادت جس سے مقصود رضا ہو، خوشنودی ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے لیے خاص ہے۔ اگر میرے محترم بھائیوں ربوبیت کے اعتبار میں، الوہیت کے اعتبار میں اگر ہمارا عقیدہ پاک اور صاف ہے، کوئی اللہ کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے عقیدے کے اندر شرک نہیں ہے، تو میرے محترم بھائیوں ایسے بندے مبارک کے مستحق ہیں کہ وہ اللہ کی الوہیت کو بھی پہچانتے ہیں، ربوبیت کو بھی پہچانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسا عقیدہ ہمیں نصیب فرمائے، زندگی بھی اللہ تعالیٰ شرک سے پاک نصیب فرمائے، اور خاتمہ بھی جب ہو تو شرک سے پاک ہو، اور توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان کو تباہ کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، جس سے بچنا ضروری ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالسِّحْر، وہ ہے جادو کرنا، جادو کرنا یا کروانا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے لازمی بچنا ہے۔ شرک کے بعد اللہ کے نبی اس کو دوسرا بڑا گناہ قرار دے رہے، جو انسان کو ہلاک کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، اور انسان کی نیکیوں کو اور انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ ہے جادو کرنا، جس کو عربی کے اندر سحر کہتے ہیں، بہت خطرناک ترین گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو جادوگر ہیں، جادو کرنے والے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ شیطان کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ جب شیطان کو راضی کر لیتے ہیں پھر شیطان سے مدد لیتے ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں، اس سے بڑا کوئی گندا بندہ ہے جو شیطان کا فالوور ہو، شیطان کا پیروکار ہو اور شیطان سے مدد لیتا ہو، اس سے بھی بڑا گندا بندہ دنیا کے اندر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، میں مطالعہ کر رہا تھا کہ یہ اتنے گندے اور گھٹیا قسم کے انسان ہوتے ہیں، یہ جادو کرنے والے، اس قسم کے ٹونے کرنے والے اتنے گندے کہ دنیا کے اوپر محترم بھائیوں مشرک کے بعد سب سے بڑا اگر گندا کوئی انسان دنیا کے اوپر موجود ہے تو یہ جادوگر موجود ہے۔ شیطان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، شیطانوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی کبھی حرکات کرتے ہیں میرے محترم بھائیوں، زبان کے اوپر لانا بڑا مشکل ہے۔ میں زاد الخطیب کا مطالعہ کر رہا تھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ یہ ایسے خبیث ہیں کہ قرآن کو پاؤں کے ساتھ باندھ کر یہ بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں، یعنی قرآن کو بھی واش روم کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ یہی بس نہیں کہ قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک کا قرآنی آیات کو گندگی کے ساتھ لکھتے ہیں، حیض کے خون کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اتنے یہ کبھی اور گندے انسان ہوتے ہیں۔ یہی بس نہیں، ہمیشہ حالت جنابت کے اندر رہتے ہیں، ہمیشہ ناپاکی کی حالت کے اندر رہتے ہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے وہ کام کرنا ہے جس سے شیطان راضی ہو، تاکہ شیطان کا تقرب حاصل ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے تویز لیتے ہیں، ان سے ٹونے کرواتے ہیں، ان سے جادو کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں دنیا کے گندے ترین لوگوں کے پاس جانا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محترم بھائیوں انہی کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک اہم سوال ہے، کیا آیا جادو کے اندر اثر ہے؟ یہ واقعتاً ہو جاتا ہے یا بے اثر ہے؟ تو
تو میرے محترم بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کے اندر اثر ہے، یہ ہو جاتا ہے، اس کی تاثیر ہے، یہ کام کر جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 5763 نمبر کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ موجود ہے کہ ایک یہودی شخص جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے محمد کریم علیہ السلام کے اوپر جادو کیا تھا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ یخیل الیہ انہ کان یفعل شیء وما فعلہ، کہ اللہ کے نبی کو یہ خیال گزرتا تھا کہ میں نے کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام اللہ کے نبی نے کیا نہیں ہوتا تھا۔ جادو ہوتا ہی یہ ہے کہ انسان حقیقت سے پھیرنے کا نام ہے، یہ حقیقت سے پھیر دیتا ہے، ایسے ذہن کو محو کرتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ کیا نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت تھی کہ آپ فرماتے تھے میں نے کام کر لیا ہے، لیکن جب حقیقت میں دیکھا جاتا تو وہ کام ہوا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے میرے محترم بھائیو، اس کے اندر اثر ہے، یہ ہو جاتا ہے، اس کی تاثیر ہے، لیکن میرے محترم بھائیو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں، بڑے خوبصورت طریقے ہیں۔ سب سے پہلے اسی حدیث کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما، یعنی سب سے پہلا اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے جو بھی ہے، میں جس کیفیت کے اندر ہوں، جس تکلیف کے اندر ہوں، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے عافیت طلب کرنا، یہ میرے نبی محمد کریم کی سنت ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر گھر کے اندر کوئی ایسی کیفیت ہو، کوئی انسان بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، سب سے پہلے انسان اللہ سے مانگے۔ کوئی ضرورت نہیں کسی بابے کے پاس جانے کی، کسی کے ساتھ کسی کے پاس جانے کی، یا کسی کے سامنے درخواست کرنے کی۔ سب سے بڑی چیز ہے میرے محترم بھائیو ہے انسان وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، اپنے رب سے دعا کرے، انشاءاللہ میرا اللہ عافیت عطا کرے۔ اور یاد رکھیے میرے محترم بھائیو، اس جادو کے پیچھے، اس خبیث عمل کے پیچھے شیطانوں کا اور ان لوگوں کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ وہ انسان جو با ایمان انسان ہے، وہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان کو تباہ کرنے کے لیے، ایمان کو برباد کرنے کے لیے میرے محترم بھائیو یہ خبیث لوگ عمل کرتے ہیں تاکہ ان کے ایمان نکل جائے۔ تو میرے محترم بھائیو کبھی ایسا نہیں کرنا، اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی کیفیت بنتی ہے تو اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھونا، بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ اِنَّا کا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جہاں پر جو واقعہ یا جو بات انسان کی عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ہوگا، مردہ زندہ کیسے ہوگا، قیامت کیسے آئے گی، یہ دنیا کیسے مٹے گی، جہاں پر بھی وہ باتیں اللہ نے بیان کی ہے کہ جو انسان کی عقل میں نہیں آتی، وہاں پر اللہ نے اینڈ پہ یہی فرمایا ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، میں اللہ ہر چیز پر قادر ہوں۔ جو ہر چیز پر قادر ہے میرے محترم بھائیو، وہ مجھے اور آپ کو شفا بھی دے سکتا ہے، عافیت بھی دے سکتا ہے، تکلیف سے نجات بھی دے سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنا عقیدہ خراب نہیں کرنا، کسی مشرک کے پاس نہیں جانا، یا کسی سے نہیں مانگنا کہ یہ میری تکلیف دور ہو جائے تو میں آپ کو یہ دوں گا، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں یہ چڑھاوا چڑھاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ غیر اللہ کے نام کے اوپر محترم بھائیو کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کام ایسا کر لیا تو وہ شیطان اپنے ہتھ کنڈے میں کامیاب ہو گیا، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سچی بات ہے، اگر انسان عقیدے سے جاتا ہے تو سمجھو وہ انسان اپنے ایمان سے بھی گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ بتائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کی جو آخری 2 آیات ہیں، جو ان کو صبح و شام پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، سونے کے وقت بھی پڑھتا ہے، نماز کے بعد بھی پڑھتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اس کے اوپر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ آج میرے محترم بھائیو اگر گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، یا بار بار کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جس کی تشخیص ہی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے وجہ بھی یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں،
اللہ سے دور ہیں، اللہ کے اوپر امید نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ڈر رہے ہیں لوگوں سے، جادو سے ڈر رہے ہیں، میرے محترم بھائیو جب یہ ڈر انسان کے دل کے اندر آ جاتا ہے پھر یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں، گھر کے اندر سورہ البقرہ کی تلاوت ہوتی رہے، بچے بچیاں گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے رہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے گھر کے اندر پھر ایسی چیزیں جا ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ اس گھر کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ جو میں اپنے رب سے دعا کرتا تھا میرے رب نے وہ دعا سن لی ہے، مجھے عافیت دے دی۔ اللہ کے نبی کے پاس جبریل آئے، وہ سارا بتایا کہ جادو کہاں ہے، کس کنویں کے اندر ہے، کس چیز کے ساتھ کیا گیا، ساری خبر اللہ کے نبی کو دے دی گئی۔ سیدہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں نکال دیتے آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے عافیت دے دی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس برائی کو عام کیا جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں اس حدیث کے اندر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ عائشہ میں نے رب سے دعا مانگی تھی، اللہ نے مجھے عافیت دے دی۔ تو یقین جانیے میرے محترم بھائیوں کو رب ہمارا بھی رب ہے، اگر ہم اللہ سے مانگیں گے، گڑ گڑا کر اللہ سے گریہ زاری کر کے مانگیں گے، اللہ انشاءاللہ تکلیفوں سے نجات دے گا۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جادو کرنے والا ہوتا ہے کتنا شریعت کی روح سے اس کے متعلق کیا فیصلہ ہے، کتنا برا انسان یہ ہے۔ صحیح الجامع الصغیر کے اندر محترم بھائیوں حدیث موجود ہے 5435 نمبر کے اوپر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فال نکالتا ہے، فال لیتا ہے، فال نکالتا ہے یا نکلوائے، اس طرح فرمایا جو بندہ کہانت کرتا ہے یا کروائے، یعنی ایک کرنے والا ہے یہ برے کام کرنے والا ہے، دوسرا اس کے اندر ساتھی ہے جو کرواتا ہے، جو چاہتا ہے کہ یہ ہو اس کے پاس جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ جادو کرتا ہے اور کرواتا ہے، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا، میں محمد کریم فرماتا ہوں اس سے میرا تعلق کوئی نہیں ہے، وہ میری امت سے خارج ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا میں محمد کی ملت کے ساتھ امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں کتنی لوگ خبریں دیتے ہیں، سننے میں آتا ہے جی فلاں عورت فلاں جادوگر کے پاس گئی، فلاں جگہ پہ گئی، فلاں جگہ پہ گئی۔ میرے محترم بھائیوں ایسا عجیب معاشرہ بن رہا ہے کہ جو ان خبیث لوگوں کے پاس ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے نبی فرما رہے ہیں اس کا میں محمد کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، وہ امت محمدیہ سے نکل چکا ہے، اتنی عظیم امت سے خارج کر دیا گیا ہے۔ جو انسان ان بدبخت اور برے لوگوں کے پاس جاتا ہے، ان سے جادو کروانے کی کوشش کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اس کا میں محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں کبھی بھی خاص طور پر جو خواتین ہیں ان کو گھر کے اندر یہ تربیت دینی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کچھ ایسی جاہلیت پائی جاتی ہے کہ بس اپنا حسد پورا کرنے کے لیے، اپنا شریکہ پورا کرنے کے لیے وہ خواتین کوشش کرتی ہے کہ میں اس فلاں کو نقصان پہنچاؤں، اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے، اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے۔ ایسا کرنے کے لیے میرے محترم بھائیوں وہ خواتین ان برے بدبخت گندے لوگوں کے پاس جاتی ہیں جن کو نہ اپنے ایمان کی فکر، نہ اپنی عزت کا فکر، نہ اپنی کسی دولت کی فکر، نہ اپنے مال کی فکر، صرف ان کو فکر یہ ہے کہ ہم شیطان کا تقرب حاصل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم شیطان سے مدد حاصل کریں اور فتنے بپا کر دیں۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ جادو کرنے والا کفر کرتا ہے، یہ کافروں کا راستہ ہے، یہ جادو کرنے والا کفر کرتا ہے اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر فتنہ آئے، فساد آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس طرح میرے محترم بھائیوں ابو داؤد کے اندر 3043 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، سیدنا عمر فاروق کا خط موجود ہے، انہوں نے اپنے دور کے اندر جو ان کے امراء تھے، ان کے مشیر تھے، ان کو خط بھیجا تھا کہ جہاں پر بھی تمہیں معلوم ہو کہ کوئی بندہ یہ خبیث حرکت کرتا ہے، جادو کرتا ہے، اس قسم کا عمل کرتا ہے، اقتلوا کل ساحر، سیدنا عمر فاروق نے یہ فرمان جاری کیا ہوا تھا کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے، یعنی اتنا قبیح عمل یہ کرنے والا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں
جب اللہ کے نبی کے اس صحابی نے یہ ہمیں حکم جاری کیا تو ہم نے اس دن فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثَةٍ ہم نے 3 جادوگر جو تھے اس دن ہم نے قتل کیے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے یہ خبیث حرکت کرنے والا یہ واجب القتل ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، شریعت اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتی۔ اسی طرح سیدہ حفصہ کے اوپر بھی ایک لونڈی نے جادو کیا تھا، یہ بھی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو سیدہ حفصہ نے حکم دیا تھا اس لونڈی کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی اتنا بڑا اور کبھی جرم ہے یہ جو لوگ جرم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کی ایک کثیر تعداد جن میں حضرت عمر، عثمان ابن عمر، سیدہ حفصہ، جندب بن عبداللہ، جندب بن قعب، قیس بن سعد، عمر بن عبد العزیز، یہ کثیر تعداد کے یہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جادوگر جو ہے یہ واجب القتل ہے، اس کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ یعنی اتنا گندا انسان ہے یہ دنیا کے اندر۔ اور آگے دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری 2 احادیث ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا بڑا خطرناک جرم ہے ان لوگوں کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے جادو سیکھنا، جادو کروانا، یا ان سے باتیں کرنا، ان سے کوئی چیز ڈیمانڈ کرنا، اتنا بڑا جرم ہے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح الجامع الصغیر کے اندر 5939 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی ایسے انسان کے پاس گیا جو پوشیدہ خبریں دیتا ہے، پوشیدہ باتیں بتاتا ہے، کوشش کرتا ہے، یا کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا۔ عموماً لوگ جاتے ہیں میرے محترم بھائیوں، شہروں کے اندر یہ کاروبار ہے کہ ہمیں ہاتھ کی لکیریں دکھاؤ، ہم تمہارا مستقبل بتا دیں گے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم سب بتا دیں گے، تمہاری زندگی میں کیا آنے والا ہے، کیا مصیبت آنے والی، کیا آزمائش آنے والی، تمہیں کیا فائدہ پہنچنے والا ہے، ہم سب بتا دیں گے۔ اعلان بورڈ لگے ہوئے محترم بھائیوں شہروں کے اندر۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں جو ان کے پاس گیا، ان کے ساتھ بیٹھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے میں محمد کا انکار کر دیا۔ جو چیزیں میں لے کر آیا ہوں، جو قرآن میں لے کر آیا ہوں، جو فرمان میں لے کر آیا ہوں، اس نے میری شریعت کا انکار کر دیا۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے جو میرے محترم بھائیوں ایسے بندوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے شریعت کی روح سے ان بدبختوں کے ساتھ بات کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کا علم سیکھنا، یا ان سے سوالات کرنا، یا جاننے کی کوشش کرنا کہ تیرے پاس کیا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے میرے محترم بھائیوں۔ انسان اللہ کے نبی کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے جب ان کے پاس بیٹھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور آخری حدیث سنیے میرے محترم بھائیوں، اس سے اگلی حدیث جو ہے 5940 نمبر کے اوپر میرے نبی فرماتے ہیں، من اتا عرافا فاسألہ عن شیء، کہ جو بندہ بھی کسی عراف کے پاس گیا جو پوشیدہ باتیں بتاتا ہے، مستقبل کی خبریں بتاتا ہے، اس انسان کے پاس گیا اور اس سے کوئی سوال کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اس بدبخت انسان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، اس سے کوئی چیز پوچھنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 دن اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اتنا اللہ اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں کہ 40 دن تک اس کی عبادت ہی قبول نہیں کرتے۔ یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں میرے محترم بھائیوں۔ کچھ سننے میں ایسی خبریں آئیں معاشرے کے اندر، آس پڑوس کے اندر کچھ ایسی خبریں میرے تک پہنچی ہیں، کچھ لوگ بتا رہے، کچھ بھائی بتا رہے تھے کہ کچھ خواتین ان کا گزر ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں، اور کچھ نوجوان بھی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ علم سکھا دیا جائے، ہمیں اس علم کی معرفت دے دی جائے، اس خواہش کو اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو میرا پیغام ہے کہ دنیا کے اندر مشرک کے بعد سب سے بڑا جو اللہ کو ناپسندیدہ ترین انسان ہے وہ یہ جادوگر ہے، جادو کرنے والا اور کروانے والا۔ اتنا خبیث انسان ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کی خباثت رکھی ہے کہ ان کو نہ تو اللہ سے حیا آتی، نہ رسول سے حیا آتی، نہ قرآن کا احترام، ان کو صرف اور صرف شیطانی کام کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔
ہر وقت ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ شیطان ہم سے راضی ہو جائے، اس کا تقرب مل جائے، جتنا اس کو راضی کریں گے اتنا ہی ہم اس سے مدد لیں گے اور فتنے فساد عام کریں گے۔ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محترم بھائیو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو کبھی بھی ان کی باتوں کی تصدیق نہ کیا کریں کہ اس نے کہا تھا جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نہیں میرے محترم بھائیو، ان کی باتوں کی نہ تصدیق کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور نہ ان کی مجلس اختیار کرنی ہے، نہ ہی ان کے علم کے بارے میں ان سے کچھ سوال کرنے ہیں، ان سے انٹرویو لینا ہے۔ ان سے بچنا بہر صورت ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ یہ گندے ترین لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، سب سے قیمتی متاع انسان کے پاس ایمان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان دیا ہوا کہ اللہ کی معرفت بھی ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی ہے، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے۔ سب سے بڑی چیز آپ کے پاس قرآن ہے، اس کا مطالعہ کریں، اللہ دنیا بھی انشاءاللہ بہترین کر دے گا، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، اللہ علم کے خزانے بھی کھول دے گا، اللہ انشاءاللہ دولت کے خزانے بھی کھول دے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، قرآن اس کے اوپر گواہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے، یہ گاؤں والے، یہ پنڈوں والے اگر با ایمان ہو جائیں، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمانوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ تو برکت تو اللہ کی طرف سے ہے، رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہے، سکون بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، سکون، رحمت، برکت یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب اللہ کی اطاعت کریں گے، محمد کریم کی اطاعت کریں گے، زندگی پرسکون گزرے گی۔ اور جب شیطان کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ان خبیثوں کے پاس بیٹھیں گے، پھر خود بھی اجڑیں گے، اہل و عیال بھی اجڑیں گے، اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کبھی بھی نجومی، کاہن اور اس قسم کے انسان کی جو قسمت کا حال بتائے، جو فال نامہ بتائے کہ میں آپ کا فال نامہ نکالتا ہوں، ان سے میرے محترم بھائیوں ہر صورت بچنا ہے، کبھی ان کے پاس نہیں جانا اور نہ ہی ان کی باتوں کی تصدیق کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی